आई जी اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے لائسنسنگ نظام میں بڑی تبدیلی لاتے ہوئے اسلام آباد ٹریفک پولیس کا لائسنسنگ پروسیس مکمل طور پر پیپر لیس کر دیا ہے۔ انہوں نے اس نئے نظام کا باقاعدہ افتتاح کیا، جبکہ چیف ٹریفک آفیسر محمد سرفراز ورک اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آئی جی نے پیپر لیس کاؤنٹرز کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد شہریوں کو سہولت فراہم کرنا اور وقت کے ضیاع کو کم کرنا ہے۔ نئے نظام کے تحت شہریوں کو کسی دستاویزات، فوٹو کاپی یا تصویر لانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور میڈیکل سے لے کر لائسنس کے اجراء تک تمام عمل ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد لائسنسنگ فیس کا نظام بھی مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، جبکہ اب شہری صرف شناختی کارڈ کے ذریعے لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان کا رواں مالی سال بھی ایران سے درآمدات پر انحصار برقرار رہے گا۔ ذرائع کے مطابق مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں ایران سے درآمدات 78 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ 76 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تھیں۔ اس طرح درآمدات میں تقریباً 2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان اور ایران دو طرفہ تجارت کو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر متفق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ مالی سال ایران سے درآمدات میں 18% اضافہ ہوا، جبکہ 2024-25 میں مجموعی درآمدات 1 ارب 22 کروڑ ڈالر سے زائد رہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں اور بینکنگ چینلز نہ ہونے کے باعث مسلسل 3 سال ایران کے لیے پاکستانی برآمدات صفر رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ نواز شریف IT سٹی میں قائم کیا جائے گا، جو ملک کا پہلا مکمل اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن منصوبہ ہوگا۔ اس میں فلم، ٹی وی، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولتیں ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی، جبکہ VFX اور پوسٹ پروڈکشن کے لیے بیرون ملک انحصار کم کیا جائے گا۔ منصوبے میں جدید اسٹوڈیوز، ساؤنڈ سٹیج، پوسٹ پروڈکشن لیب، شوٹنگ سیٹس اور مرکزی جھیل بھی شامل ہوگی۔ بین الاقوامی ایونٹس کے لیے کنونشن ہال، میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم و میوزک اسکول بھی بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور تخلیقی معیشت کو فروغ ملے گا۔ سلطان عمان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مسقط میں ملاقات ہوئی، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت اور ثالثی کی کوششوں پر تفصیلی مشاورت کی۔ بات چیت میں خطے میں امن کی بحالی اور کشیدگی میں کمی کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فری کین نے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور سفارتی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکہ سے مذاکرات کے تناظر میں آج شام دوبارہ اسلام آباد آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ ایک بار پھر 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ اس سے قبل وہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں کر کے مسقط روانہ ہوئے تھے۔ ابتدائی شیڈول کے مطابق انہیں مسقط سے ماسکو جانا تھا، تاہم اب وہ دوبارہ اسلام آباد آ کر بعد میں روس روانہ ہوں گے۔ ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال، 2 طرفہ تعلقات اور سفارتی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کے واقعے نے سیکورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے تقریباً 8 گولیاں چلائیں، جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا، تاہم علاج کے بعد اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں ملزم کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ سامنے نہیں آیا، جس نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ FBI نے مشتبہ شخص کے گھر کو گھیرے میں لے کر سرچ وارنٹ حاصل کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق حملہ آور کا مقصد زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا تھا۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملزم نے تفتیش میں بتایا کہ اس کا اصل ہدف ڈونلڈ ٹرمپ تھے اور وہ ٹرمپ انتظامیہ کے حکام کو بھی نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ سیکورٹی ادارے واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا یہ منصوبہ بندی تھی یا انفرادی کارروائی۔